Welcome to Tonight with Faria. کیا پاکستان میں اس وقت بھی جمہوریت کو کوئی خطرات ہیں؟ Let's take a look at the headlines tonight. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی، احتساب کو پھر انتقام قرار دے دیا۔ آصف زرداری کسی کے اشارے پر برا بھلا کہہ رہے ہیں، نواز شریف کا الزام۔ پیپلز پارٹی کا شکوہ، احتساب میں دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نیب ٹوٹل 22 ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف مشوروں کے باوجود محاذ آرائی چھوڑنے پر تیار کیوں نہیں؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر مشاہد اللہ خان سے۔ And a very warm welcome to the show. ملک میں جمہوریت کی تسلسل کو 9 سال مکمل ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود جمہوریت خطرے سے باہر نہیں نکل سکی۔ سول ملٹری تعلقات میں کشمکش، مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات، نیب کیسز اور پارٹی قیادت پر خاندانی اختلافات جیسے معاملات نے حکومت کے لیے بحرانی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے۔ تردید کے باوجود ٹیکنوکریٹس حکومت کے چرچے پھیلے ہوئے ہیں۔ خود وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال اس حوالے سے ایک آرٹیکل لکھ چکے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں، ایک ٹرائیکا ہماری مسلح افواج کو جمہوری نظام میں مداخلت پر اکسا رہا ہے۔ یہ ٹرائیکا میڈیا کے کچھ کرائے کے سیاستدانوں اور ہمارے اداروں کے بعض ریٹائرڈ افسران پر مشتمل ہے۔ اس ٹرائیکا کا ہدف مداخلت کی صورت میں مفادات کا حصول ہے۔ وہ آس لگائے ہوئے ہیں کہ جب جمہوری حکومت کو چلتا کر دیا جائے گا تو ٹیکنوکریٹس کی قائم ہونے والی حکومت یا آمریت میں مشیر یا دیگر پرکشش عہدوں پر براجمان ہو کر مستفید ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے بار بار محاذ آرائی کے تاثر کو رد کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود محاذ آرائی واضح طور پر جھلک بھی رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نیب عدالت میں پیشی کے موقع پر اس کا کھل کر اظہار بھی کرتی رہی ہیں۔ پارٹی کے اندر ایک جو حلقہ ہے وہ محاذ آرائی کے حق میں نہیں ہے، مگر پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن اس حوالے سے مریم نواز کی تعریف کر چکے ہیں۔ لیٹس واچ ہم۔ جو کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر کہ مریم نے ہمیں برباد کر دیا، مریم نے کھیل فرنٹ فٹ پہ کھیلا، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، اس کی رائے سے میں اختلاف کرتا ہوں، پر اگر میں مسلم لیگ نواز کا بندہ ہوتا تو میں یہی کہہ رہا ہوتا کہ مریم نے پارٹی کو لیڈ کیا ہے اور کارنر سے نکالا ہے، جس کارنر میں ڈال رہے ہیں اس کو شہباز شریف، نثار علی اور دیگر جو ان کی طرف جو فاختائیں ہیں اور چڑیاں ہیں وہ جس طرف ڈال رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت حکومت اپنی مدت پوری کرنے کے نزدیک ہے، مگر اس کے خاتمے کے اندیشے اب بھی موجود ہیں، ٹیکنوکریٹس کے اندیشے بھی موجود ہیں اور آمریت کے دوبارے آنے کا جو ڈراوا ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے سوالات کریں گے سینیٹر مشاہد اللہ سے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ سر یہ تو بتا دیں کہ فرنٹ فٹ پر کھیلا مریم نواز شریف صاحبہ نے اور ٹھیک کھیلا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں یعنی کہ میرے لیے کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہے کہ اعتزاز احسن کوئی اتنے بڑے سقراط نہیں ہیں کہ انہوں نے اگر مریم کی تعریف کر دی ہے تو میں خوش ہو جاؤں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا ہے، چودھری نثار کا دیگر کا نام لے کے، کہ یہ جو انہوں نے مریم کے لیے گفتگو کی ہے یہ بغض معاویہ میں کی ہے، حب علی میں نہیں کی۔ اوکے جی، سو یو تھنک چودھری نثار سے اختلاف کرنے کے لیے ہے یا ان کو انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا یہ مطلب اپنی طرف سے اختلاف پیدا کرنے کے لیے کی ہے، ورنہ انہیں مریم سے کیا دلچسپی ہے؟ جس کو مریم کے باپ سے دلچسپی نہیں ہے اس کو مریم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ آپ ایگری نہیں کرتے ان کی رائے سے؟ میں بالکل ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسما کیوں ہو۔ اوکے ان کی پارٹی اعتبار نہیں کرتی تو میں کیوں اعتبار کروں؟ تو مریم نواز کو فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلنا چاہیے تھا؟ مریم نواز فرنٹ فٹ پہ، مریم نواز بھی کھیلی کہاں ہے؟
ابھی تو اس کو ہم لانچ کریں گے کسی وقت، جب کھیلے گی تو پتہ لگے گا نا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ بغض معاویہ میں حب علی میں نہیں ہے. آپ کے خیال سے وہ جان کر ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس سے آپ کی پارٹی کے اندر انتشار ہو؟ جی ہاں، اور کیا، اس نے نام لے لیا نا، اور رہا بھی نہیں گیا نا، اپنی خواہشات کا بھی اظہار ہی کر دیا انہوں نے اپنے دوسرے تیسرے جملے میں. اور خواہشات کا اظہار کیسے کیا یہ بتا؟ خواہشات کا اظہار چودھری نثار کا نام لے کے کیا انہوں نے. چودھری نثار سے ان کے ذرا میں مطلب کہ کرم فرمائی زیادہ ہی ہے، پھر اس کے خلاف وہ لگے رہتے ہیں. تو چودھری نثار سے تکلیف ہے ان کو، تو اس تکلیف کا بھی اظہار کیا. وہ ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر نہیں پاتے. اسی دن یہ خبر آئی جس دن خبر لندن سے یہ آئی کہ اب مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز پالیسی بیان نہیں دیں گے. یہ لگا آپ کو کہ دانشمندانہ فیصلہ تھا اور چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو؟ آج تک کبھی حمزہ نواز یا مریم نواز نے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہی نہیں. کبھی کبھار ٹویٹر پہ دیتے ہیں، اور حمزہ نواز نے ایک انٹرویو دیا تھا. ہماری ایک میچور پارٹی ہے، ہم یہ کوئی کچی پارٹیاں نہیں ہیں. ہماری ایک میچور پارٹی ہے، ہماری پارٹی کے فورمز موجود ہے، ہمارا لیڈر موجود ہے، اور وہ اتنا زیادہ تجربہ کار ہے کہ کسی اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے. جب حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھاؤں گا اپنے تایا کو اور ان کی بیٹی کو، اور سمجھاؤں گا کہ محاذرائی کم کریں، تو وہ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ محاذرائی تو کوئی ہو ہی نہیں رہی نا. محاذرائی مجھے بتائیں نا کس نے محاذرائی کی ہے؟ نواز شریف جس کو کم کیا جائے گا. نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اندر غصہ ہے. شاہد خاقان عباسی کو بنایا جا رہا تھا. دوسری جب میاں محمد نواز شریف کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. دونوں وقتوں میں کسی ایک آدمی نے بھی کہا کہ مجھے اختلاف ہے. اس کا مطلب ہے کوئی گروپنگ نہیں ہے نا. گروپنگ تو ایسی موقع پہ سامنے آتی ہے نا. بیان دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. جنرل کونسل ہو رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا وہاں پہ کہ جی میاں صاحب کو نہ بناؤ، شہباز شریف کو بناؤ، یا چودھری نثار کو بناؤ، یا مشاہد اللہ خان کو بناؤ. کسی نے نہیں کہا نا. ٹھیک ہے. خاقان عباسی کو وزیر اعظم اچانک ایک نام آیا، اس سے پہلے شہباز شریف کا نام ان کا آیا، پھر وہ باوجود وہ نہیں ہوا. ایک آدمی نے مخالفت نہیں کی پارلیمانی پارٹی میں. تو یہ ہے ٹیسٹ کیس. گیج آپ ایسے کریں گے. اوکے. جو حمزہ شہباز کی سٹیٹمنٹ ہے دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. مریم نواز کی بیان از ناٹ امپورٹنٹ. پڑھی بھی نہیں آج تک کون سی چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ از ناٹ امپورٹنٹ. بڑی فنڈامنٹل باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا. اوکے ٹھیک ہے. باقی میں بھی بہت ساری باتیں کرتا ہوں، مجھے بھی کئی اختلاف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہونے چاہیے. اور جن پارٹیوں میں اختلاف نہیں ہوتا وہ پارٹیاں مر جاتی. بڑی صحیح کہہ رہی بات آپ. لیکن سر آپ ادھر آ جاتے ہیں. چودھری نثار کا آپ نے ذکر کیا کہ چودھری اعتزاز احسن سے ان کی معاملات ٹھیک ہے، ہمیں پتہ بھی ہے. وجہ کیا ہے ویسے؟ ریزن؟ وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار بڑا لیڈر ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. اس سے بڑا ہونا ہے سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بھی بڑا ہوں. ہے نہیں ہے. اتنی سی بات ہوتی ہے. یہی جیلسیز ہوتی ہے نا. دیکھیں نا، چودھری اعتزاز احسن پنجاب میں رہتے ہیں. 2002 میں ایک دفعہ MNA منتخب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نواز شریف نے مطلب کہ ان کے اوپر مہربانی کی تھی. انہوں نے جا کے کہا 2008 میں جا کے کہا نہیں دی. 2008 میں ان کی وائف اس اسٹیج پہ موجود تھیں جس اسٹیج پہ بہت سارے لیڈر موجود تھے. میں بھی اتفاق سے وہیں پہ تھا. جب حلف لیا گیا تھا ان تمام امیدواروں سے کہ یہ عدلیہ کی بحالی کے لیے مطلب کردار ادا کریں گے. یاد ہے نا ایک حلف ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں. نہیں دیا ٹکٹ. جب سے یہ مطلب کہ ذرا وہ کر رہے ہیں
ورنہ یہ تو بیچارے چودھری اعتزاز PMLN کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے تھے, ان کی بیگم یا وہ, میں تو بتا رہا ہوں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, اب میرا جو دعویٰ ہے کہ وہ ادھر اسٹیج پہ تھی, اب وہ کس کے ٹکٹ پہ دیکھیں نا, ٹکٹ تو انہوں نے پتہ کیا کیا تھا 2002 میں, ایک طرف بے نظیر کی تصویر لگائی تھی, ایک طرف نواز شریف کی لگائی تھی, یہ تو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو نثار کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے نا, وہ تو آج تک ہارے ہی نہیں ہے الیکشن, ٹھیک ہے, اور وہ گھر بیٹھ کے جیتتا ہے الیکشن, کام کرتا ہے وہ, اس کی حیثیت اور ہے, ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے مسائل, اب میں اس میں جانا نہیں چاہتا, وہ موجود بھی نہیں ہے. So you are saying professional jealousy ہے, جیلسیز بھی ہوتی ہیں, کچھ تکالیف ایسی انسان کو پہنچ چکی ہوتی ہیں جس کا علاج نہیں ہوتا, اور انہیں شاید کچھ اس طرح کی تکالیف سیاسی طور پہ, میں اور کوئی نہیں بات کر رہا, کیونکہ سر حلقے تو الگ ہیں دونوں کے, حلقے الگ ہونا علیحدہ بات ہے, پارٹیاں بھی تو علیحدہ ہے نا. ایبسلیوٹلی. جو چودھری نثار کا PMLN میں مقام بنا رہا ہے آج تک ہے اور آج بھی ہے, اعتزاز کا تو نہیں ہے نا. اگر اتنے اہم ہے چودھری نثار, تو ابھی کیبنٹ سے باہر کیوں ہے؟ مرضی ان کی باہر ہے, باہر کیبنٹ سے باہر ہونے کا مطلب ان کا کردار تو نہیں ختم ہوتا ہے نا, یا 1985 سے لے کے جو آج تک کردار رہا ہے وہ ختم تو نہیں ہوگا نا. اعتزاز احسن کا تو اس کی پارٹی اس کے اوپر اعتماد زیادہ نہیں کرتی نا, تو بڑا فرق ہے نا, بہت دونوں میں, دونوں چودھریوں میں بڑا فرق ہے. And you obviously are with چودھری نثار, آپ ظاہر ہے آپ چودھری نثار کے ساتھی ہیں. میں ساتھی ہوں یا نہ, اس کو تو چھوڑ دیں, لیکن چودھری نثار کا اختلاف صرف چودھری اعتزاز سے نہیں ہے, چودھری نثار کا اختلاف میاں نواز شریف سے بھی ہے, اوپنلی ہے. بڑی اچھی بات ہے نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ہونا چاہیے, اگر اختلاف نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم سیاسی جماعتی نہیں ہیں, ہم تو کوئی مطلب کہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے, فوج ہے, یا کوئی رینجر رہے ہیں ہم, یا کوئی اس طرح کی چیز. So you respect چودھری نثار کہ وہ اختلاف کر سکتے ہیں؟ بالکل. یہ آپ نے کبھی کیا ایسے اختلاف کھل کر؟ تو کبھی نہیں کیا. دیکھیں, میرا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے, میں فورم پہ اختلاف کرنے والا آدمی ہوں, ابھی بھی میرے اندر کوئی ہو سکتا ہے اختلاف موجود ہو, لیکن اختلاف کا مزہ تو اس وقت ہے نا کہ جب نواز شریف وزیر اعظم ہو اور میں وزیر ہوں اور پھر اختلاف کروں. انہوں نے تو کیا, چودھری نثار نے بڑا اچھا کیا, اختلاف کرنے میں کیا رہا ہے, میاں صاحب نے تو مائنڈ بھی نہیں کیا اس کو, جاوید ہاشمی صاحب کرتے تھے, نہیں کرتے تھے, تو میاں صاحب نے کہا آپ میرے جو اختلاف کرتے ہیں, یہاں ہی کہا تھا کنونشن سینٹر میں ان کے سامنے, مجھے خوشی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اختلاف, کیا میاں نواز شریف ایک ڈیموکریٹ ہے, میاں نواز شریف کسی فورسز کا آدمی تو نہیں ہے نا, ایک ڈیموکریٹ کو معلوم ہوتا ہے یہ, اور نواز شریف سے زیادہ کوئی تجربہ کار آدمی نہیں ہے سیاسی طور پہ اس ملک میں. چلیے آپ کو کیا اختلاف ہے آج بتا دیں. نہیں, مجھے بہت سارے ایشوز پہ ہو سکتے ہیں نا, لیکن میں کیوں بتاؤں, اور اس وقت تو بالکل نہیں بتاؤں گا. ڈیموکریسی ہے, بتا نہیں, اس وقت میں بالکل اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے بہت بڑی, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو مطلب کہ نہ کردہ گناہوں کی, بلکہ نہ کردہ گناہ تو چھوڑ دے, بہت مطلب پاکستان کو آگے لے جانے کی, پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کی, دہشت گردی کو ختم کرنے کی, لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کی, سی پیک کرنے کی سزا دی گئی ہے. تو ایک ایسے آدمی کو, Do you really think یہ سزا اس بات کی ہے, اس کا ان 4 اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا پاناما سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سزا کا؟ پاناما سے کیا تعلق ہے نہیں ہے کوئی, آپ 456 افراد ہیں پاناما میں, ان میں نواز شریف نہیں. آپ کریں نا ان کے خلاف ایکشن, کیوں نہیں کری آپ کی حکومت؟ یہ بات نہ کریں آپ, بات یہ ہے آپ یہ بات ان سے کریں جنہوں نے 1.5 سال اس قوم کا پاناما کر کے برباد کیا اور آخرکار اقامہ میں سزا دلوائی, ٹھیک ہے, ان سے یہ بات کریں. اقامہ میں سزا غلط ملی ہے, انہوں نے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں, انہوں نے کبھی تنخواہ نہیں لی, یہ تو مذاق اڑ رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہوا ہے؟ آپ ایمان سے بتائیں کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف آپ نے لندن کا ذکر کیا, لندن کا ذکر کیا, میری بات میں آپ جو ذکر کر رہا ہوں اس کی بات اس کیس کے اندر بہت سارے معاملات ایسے تھے جہاں پہ PMLN اپنا واضح نہیں کر سکی. میرے خیال سے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب ابھی ہو جائے گا انصاف ہوا ہے؟ نیب میں دیکھتے نا کیا ہوتا ہے. نیب کو چھوڑیں, ابھی جو انہیں نااہل کیا گیا اقامے میں, آپ سمجھتی ہیں کہ انصاف ہوا ہے؟ سر نااہلی اقامہ کے اوپر کورٹس ڈیسائیڈ, تو وی گو ود دا کورٹس. ایک ہر آزاد ملک میں آپ کو جانا پڑے گا کورٹ کے ساتھ. we'll take a break, keep watching Transferia.
वेलकम बैक। सेनेटर मुशाहिद उल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी हैं। लंदन का आपने जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं। पहली दफ़ा आपको मैंने लंदन में ही देखा था, इफ़ यू रिमेंबर। उस वक्त कुछ ही साथी होते थे नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर यहाँ आए तो बहुत सारे साथी जो उस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट में थे वो अब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में चले गए। अब दोबारा कोई छांटी करेंगे, अब फिर आप भी लंदन में नजर आएंगे या कोई और लोग भी नजर आएंगे? देखें, ये आप 14 साल की हिस्ट्री, 1400 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, ठीक है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मदीने की तरफ, तो कितने लोग थे, और जब फतह मक्का हुआ तो कितने लोग थे। इन बातों को छोड़ें, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उनके साथ 72 ही थे ना, वो भी फैमिली समेत। जिस वक्त मतलब कि एक वहाँ पे मार्का हुआ तो उनके साथ तो लोग उनसे वादा करके पीछे हट गए थे। I really don't think कि फतह मक्का से हम कंपैरिजन करें, बट आपका पॉइंट ये है कि जब वक्त अच्छा आता है तो फिर सब साथ आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हमें कंपैरिजन करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम किस चीज़ से कंपैरिजन करेंगे? हम कहाँ से सोर्स लेंगे? मुझे बताएं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी यहूदी से, किसी और बड़े बड़े लोगों की जो मिसालें दे के बड़े खुश, मैं जब बात करूंगा मैं तो अपने सहाबा कराम की बात करूंगा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूंगा, हजरत इमाम हुसैन की बात करूंगा, खुलफाए राशिदीन की बात करूंगा, इमामों की बात करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास तो इतने सारे लोग मौजूद हैं। पार्टी लीडरशिप में ये बात मैंने खुद दस्तगीर साहब से पूछी थी, उन्होंने तो खुलकर बता दिया। आप बताएंगे नवाज शरीफ ना हो तो कौन लीडर है पार्टी का? क्यों हाइपोथेटिकल बात करें? नवाज शरीफ है ना, और नवाज शरीफ अभी इस्लाम की बात की है आपने, अभी इस्लाम की बात की है। इस्लाम में तो और वैसे भी दुनिया का ये वतीरा है कि nobody is going to stay forever। ठीक है, तो फिर अगर ना हो तो फिर क्या होगा? मैं तो ये बात नहीं कर रहा, इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया? बात मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी का। अगर ना हो तो कौन होगा? ये बात किसी और पार्टी में हो रही है कि जी अगर आसिफ जरदारी ना हो तो कौन हो, या इमरान खान ना हो तो कौन हो? कभी हुई है बात? मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब अगर फर्ज करें कौन लीडर हो सकता है? एक बात ये है कि अभी कल की बात है ना, जनरल काउंसिल ने समेत शहबाज शरीफ के मुतफिका तौर पर उन्हें सदर बनाया। तो इस सवाल का मकसद ही कोई नहीं है। ये इंतहाई हाइपोथेटिकल से भी कोई ज्यादा अगर लफ्ज हो तो वो है जिसका फायदा कोई नहीं है, नुकसान है। अभी केसेस तो चल रहे हैं, तो केसेस चल रहे हैं तो चलने दे, उनको चलने दे। चलिए ठीक है, केसेस चलने से क्या होता है? केसेस चलने से कुछ नहीं होता। केसेस जैसे चल रहे हैं ना, उस पर दरबान भी बिठाया हुआ है, ठीक है, और JIT जो है उसके अंदर हमारे मुखालफिन मौजूद हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग मौजूद हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे केसेस चल रहे हैं। ये केसेस परवेज मुशर्रफ के दौर में भी चल चुके हैं, क्वैश हुए हैं ये केसेस। ये लोगों की आंखों को धोखा दिया जा रहा है। केसेस चल रहे हैं, कौन से केसेस चल रहे हैं? अगर केसेस ही चल रहे हैं तो परवेज मुशर्रफ ने हेलीकॉप्टर केस क्यों बनाया था, हाईजैकिंग का केस क्यों बनाया था? ये सारे चलाने के बाद आप कह रहे हैं कि आपका दौरे हुकूमत है और मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। वही केसेस जो मुशर्रफ ने चलाए थे अब आपकी हुकूमत चला रही है नवाज शरीफ के खिलाफ। हुकूमत की बात नहीं कह रहा, आपकी हुकूमत है सर? नहीं, हुकूमत है हमारी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीरीफ को तो एक ऐसा फैसला जिसको कभी कोई डिफेंड नहीं कर सकेगा, जिस तरह से नसीम हसन शाह और जस्टिस मुनीर और इरशाद अहमद खान के फैसलों को कोई डिफेंड नहीं कर सका, इन फैसलों को भी कोई डिफेंड नहीं कर सकेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। आप उन फैसलों की बुनियाद पर कह रही हैं तो इन टाइम वक्त बदल जाएगा, आप ये करें तो बात यह है कि ये अदालतों ने किया है ना, हुकूमत हमारी है, गलत है। मुझे आप एक बात बताएं कि क्या नवाज शरीफ को निकालने का ये तरीका है कि अकामा पे निकाल दें? नवाज शरीफ से लोग शिकस्त खाते रहे मैदान सियासत में, तो उन्होंने ये मक्कारी और चालाकी दिखाई है कि जी वहां जाके खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में। और बात यह है कि अपनी ऑफशोर कंपनी है, नवाज शरीफ की नहीं है। खुद जो लोग हैं 456 वो मौजूद हैं उनके। मैं उस वक्त कहता था, याद करें आप बात, के ये सारे करप्शन के हक में जो नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों में गए हैं, इसलिए कि अगर ये करप्शन के खिलाफ होते तो 456 की बात करते। और आप देखें कि नवाज शरीफ जिसका नाम भी नहीं था, इमरान खान की ऑफशोर कंपनियां, उसकी बहनों की, उसकी पार्टी के लोगों की, पीपल पार्टी वालों की, सबकी हैं, किसी के खिलाफ किसी ने बात नहीं की। नवाज शरीफ को सजा हुई जाली और सब चुप करके बैठ गए। अब क्यों पनामा की बात नहीं करते, उन 456 की बात नहीं करते? इसका मतलब है ये बदनीयत थे। ये इस मुल्क के नहीं, जजेस नहीं, ये जो गए थे
कोर्ट में जजेस के सामने फैसला जजेस ने किया, इन्होंने जो भी फैसला किया है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, इसको डिफेंड करना मुश्किल होगा ना। बात ये है जजेस ने फैसला किया, उनको एक इख्तियार है और हमने मान भी लिया ना फौरन। मतलब इसकी भी तो कोई मिसाल नहीं है, हमने गाली नहीं दी इमरान खान की तरह सुप्रीम कोर्ट को, ना इलेक्शन कमीशन को, ना दीगर हजारों को। हमने उसी 4 घंटों में अमल कर दिया, उस पर 4 दिनों में नया वजीर आजम बना दिया। ऐसे कहीं होता है दुनिया के अंदर? ओके, हम आपको जो इस वक्त खदशात हैं उन हवाले से कुछ मरीम नवाज साहब ने भी बताया और अभी एहसन इकबाल साहब का मैंने जिक्र किया। लेट्स वॉच मरीम नवाज साहब। अभी एहतसाब होगा एक दिन और हमने तो बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये एक 99 का रिपीट चल रहा है। हमने तो बर्दाश्त कर लिया, ये अदालतें और ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं 99 में भी ये किसको दे रही हैं आप? मैसेज में पाकिस्तान के अवाम को दे रही हूं। ये तो नहीं हो सकता कि नाइंसाफी और जो जुल्म है वो चलता रहे। नाइंसाफी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है, लेकिन इसकी जो गूंज है, इसकी जो इसको पे करना पड़ता है वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होता। वो इस दुनिया में भी चलता है, वो आखिरत में भी चलता है, वो ख़त्म नहीं होता। सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं 99 का रिपीट है, या मरियम साहब ये कह रही हैं पीपल्स पार्टी के लिए कैट वॉक एहतसाब है आपका। वो कह रही है हमारी लीडरशिप को आप गिरफ्तार कर लें, इनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। बात यह है कि उनकी लीडरशिप करप्ट लीडरशिप थी, हमारी नहीं है। किसने डिसाइड किया? मैं डिसाइड इस ऐसे किया कि आज भी उनके लोग भागे हुए हैं। आज भी जरदारी साहब के जो सौतेले भाई हैं, टट्टी साहब, बताएं कहाँ पे हैं? क्या उनके मिनिस्टर नहीं, मेरी बात सुने, पकड़ना जिसने भी है, मैं तो बात ये बता रहा हूँ कि उनको जब सजाएं हुई या जेलों में गए, करप्शन पे गए ना, कोई सियासी तौर पे तो नहीं गए ना। नवाज शरीफ के खिलाफ तो कोई केस नहीं है, उसकी ना पंजाब में गवर्नमेंट में किसी वजीर पे है, ना यहाँ पे है। उसने सर्व किया, नजर आ रहा है। वो लड़काना में सर्व नहीं कर सके, 91 अरब रुपए लड़काना के खा गए, कराची का गंद नहीं उठा सके। नवाब शाह और हैदराबाद में बुरा हाल है, आपस में रूरल अर्बन की लड़ाई है। हमारे यहाँ तो एक ही तरीका कार होना चाहिए ना। हाँ। एक ही कानून होना चाहिए। हाँ। वो कहते हैं हमारे फॉर्मर वजीर को आप उसके बटन टूट गए, गिरफ्तार कर लिया, वही तरीके कार इधर भी इम्प्लीमेंट होगा। केसेस का जो एक कानून है उनको चलाने का, वो तो एक ही है। कि फर्क होगा? नहीं, फर्क क्यों होगा भाई? बात यह है, ये जिन्होंने किया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट एक दरबान उधर भी बिठा देना। बात यह है कि उन्होंने ये कहा था ना कि ये नैब मुर्दा घोड़ा है। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि नैब को देखना पड़ेगा। इन्होंने भी कहा था ना, सबने ही कहा दिया ना। अब वो जिंदा घोड़ा कैसे हो गया जिसके और उसके जरिए से नवाज शरीफ के खिलाफ और उसको वाजबी किया जा रहा है। और सारी इन्वेस्टिगेशन वही है जो JIT ने की, जो हमारे खिलाफ है, जिसका इजहार हमने इन्वेस्टिगेशन से पहले किया। तो आप समझ रहे हैं आपको कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा? कौन सा VIP ट्रीटमेंट मिल रहा? मुझे आप एक बात बताएं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कौन सा वजीर आजम, एक का नाम बताएं जो किसी JIT के सामने 18 ग्रेड के अफसरों के सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए वो खुद पेश हुआ, उसका पूरा खानदान पेश हुआ और बार पेश हुआ। लेकिन नाम बताएं ना। तो अब नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे। जो मैं बात कह रहा हूँ ना, वही आएंगे कि नहीं आएंगे? ये तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कोई और वजीर आजम, आपने बात की थी ना कि हमारे साथ ये हो रहा है, इनके साथ। पार्टी ने कहा, छोड़े ना, उन्होंने कहा मैंने उसका जवाब दिया ना। PTI कहती है हम लेकर आए उनको अदालतों के सामने। आपको हमें लेके आए तो जहांगीर तरीन को क्यों नहीं लाता? अगर इस तरीन को आप उन्हें ले आए हैं, हम नहीं, आप ले आए। मुस्लिह काम तो वो बनते हैं ना कि जी मैं करूंगा करप्शन खत्म, ठीक है। वो कहते हैं कि जी साइकिल पे हॉलैंड का वजीर आजम चल के आता है, खुद हेलीकॉप्टर में फिरते हैं और कहते हैं जी वो आता है, हमारा नहीं आता। भाई अलीम खान को मैंने मतलब, लेकिन आपके वजीर आज़म तो बगैर प्रोटोकॉल की गए हैं भी, खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने तो कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया। प्रोटोकॉल हो या ना हो, बात ये है, इसको आप छोड़ें। मैं ये कह रहा हूँ, असल बात देखें कुछ और होती है। पीपल पार्टी क्या कह रही है, इमरान खान क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक बात से पड़ता है, और नवाज शरीफ को सिर्फ एक बात से फर्क पड़ सकता है। अगर वो जब GT रोड पे निकला था ना, GT रोड सुनसान होती तो फर्क पड़ता। GT रोड पे लाखों करोड़ों लोगों ने निकल के पता है क्या कहा है कि ये फैसला गलत हुआ है, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं, एक पिटीशन करके अगर आपने एक जमहूरी और सबसे बड़ी सियासी जमात और एक ऐसा आदमी जो जमहूरियत को भी लेके चल रहा था,
جو پاکستان کو لے کے یہ کوئی مذاق بات ہے کہ یہاں پہ چولہے نہیں جلتے تھے, سوئی گیس نہیں تھی, یہاں پہ گاڑیوں کی لائنیں پیٹرول پمپوں پہ لگی ہوتی تھی, CNG نہیں تھی, یہاں پہ بجلی نہیں تھی. یہ کام یہ جو پارٹی والے کہتے ہیں نا VIP ہو رہا ہے, یہ جو کہتے ہیں نا VIP ہو رہا ہے, ان کے لوگ کب آئے ہیں اس طرح سے مجھے بتائیں. 84 تاریخوں پہ آصف زرداری صاحب نے حاضر ہی نہیں ہوئے. 84 کدھر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اپلیکیشن دے دی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا, یہ دی نا سرٹیفکیٹ بنا کے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا, دیا نا. تو ہم تو یہ کام نہیں کر رہے, ہم تو فیس کر رہے ہیں. کیوں فیس کر رہے ہیں؟ اس کی ریزن ہے, بتائیں کیا ریزن ہے؟ کہ ہمارے ساتھ عوام ہے اس ملک کے. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. ول ٹیک اے بریک ہے. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. ویلکم بیک. سینیٹر مشاہد اللہ ہمارے خصوصی مہمان. سینیٹر صاحب, اس وقت جو اینالسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ PTI کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن ہو جائے جلدی, اور اس لیے وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. آپ کو سوٹ کرتا ہے الیکشن ڈیلیڈ ہو جائے, ساتھ ہی ساتھ خبریں, اور سب کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں ضرور. کیوں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں, اینالسٹ کچھ تو ایسے ہیں نا کہ جنہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہماری مخالفت کرنی ہے اور کھلے عام کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی کریں آپ, ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جو فوج کی نمائندگی کرتے ہیں, ریٹائر لوگ ہیں. اچھا بھئی آپ کون ہوتے ہیں فوج کی؟ فوج کے تو ہم نمائندے ہیں, حکومت نمائندہ ہوتی ہے فوج کی. تو آپ بھی اس بات سے اگری کریں جو حسن اقبال نے کہا کہ یہ وہ ٹروئکا ہے جو آپ کی حکومت کے خلاف ہے؟ اصل دیکھیں ہر ایک کا اپنے الفاظ ہوتے ہیں, میں جو بات کر رہا ہوں اس کو اسی طرح سے رہنے. اوکے, کچھ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی شخص بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ کہتا ہے کہ میں, یا امپریشن دیتا ہے کہ میں فوج کا نمائندہ ہوں, تو وہ حکومت اور فوج کے درمیان, یعنی کہ فوج اور عوام کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا باعث بن. کیا نواز شریف صاحب نیکسٹ الیکشن میں کانٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ کے مطابق؟ اس وقت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت ایک فیصلہ ہے, آپ کا کیا خیال, کیسے کریں گے؟ لیکن 27 سال یا 23 سال قید دے دی تھی نا انہیں, اس کے بعد بھی وزیر اعظم بن گئے نا. اوکے, تو اگر عمر قید ہو گئی, 27 سال قید ہو گئی, ہائی جیکٹ ڈکلیئر کر دیا, اور جنہوں نے یہ کام کیا وہ ڈانس کر رہے ہیں وہاں لنڈن میں ڈسکو میں, ٹھیک ہے. آپ کے زمانے میں گئے ہیں سر, آپ کی حکومت تھی جب وہ گئے ہیں؟ ہماری حکومت تھی, انہوں نے بتا دیا کیسے گئے. وہ بات نہ کیجیے گا. کریں نہیں, آپ کریں, آپ میڈیا ہے نا, سب کچھ ہم ہی کریں. آپ نے سنا تھا کیا کہا؟ آپ مجھے بتائیں, سارا کچھ ہم نے کرنا ہے نا. اگر منی ٹریل آ جاتا تو معاملہ حل نہ ہو جاتا. منی ٹریل کیا ہوتی ہے؟ اٹس ناٹ امپورٹنٹ. کیا امپورٹنٹ ہے؟ عمران خان نے دے دی اپنے منی ٹریل, اس کی تو منی ٹریل کی بات نہیں کرتے. دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. آپ کیوں نہیں بات کرتی اس کی؟ کوئی نہیں بات کرتا. عمران خان کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا تو بیٹھیں گے نا, ان کا ریپرزینٹیٹیو سے ان کا پوچھوں گی نا. آپ تھوڑی پوچھیں گے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں نا کتنا پوچھتا ہے میڈیا, ہمیں معلوم ہے, یہ تو ہمیں معلوم ہے. وہ ابھی مجھے پٹواری کہہ رہے ہوں گے سر, کیونکہ میں آپ کا انٹرویو کری ہوں. جب ان کا کرو تو آپ برا لگتا ہے. ناٹ ایٹ آل. بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ KPK میں کیا ہوا ہے, سندھ میں کیا ہوا ہے. سوال عوام کیوں ہمارے ساتھ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ والوں نے سندھ کے ساتھ کیا کیا اور KPK والوں نے KPK کے ساتھ کیا کیا, اس لیے ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم نے بھی وہی کیا ہوتا تو کوئی GT روڈ. تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے؟ میں کانفیڈنٹ ہونے کی مجھے ضرورت ہے, الیکشن کال کرتے ہیں مجھے ہے ہی ضرورت نہیں. GT روڈ پہ دکھا دیا نا ہم نے. ٹھیک, میں نے کہنے کی کیا, کہتا وہ ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا, شور مچاتا رہتا ہے جیسے یہ مچاتے ہیں. اوکے, حسن اور حسین آئیں گے پاکستان؟ وہ جی حسن حسین آئیں یا نہ آئیں, وہ باہر کے, وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. پھر بھی وہ آتے ہیں یا پیش بھی ہو رہے ہیں, آئیں یا نہ آئیں, سو واٹ. حسن حسین کوئی سیاست میں ہے کیا سر؟ کیس میں تو وہ انوالوڈ ہے نا سر, ان کا نام ہے, ان کے نام پہ ریفرنسز بنے ہوئے ہیں. اب یہ والی بحث سے ہم آگے نکل گئے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے؟ میں آپ کے خلاف ایک ریفرنس بنا کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم ہو گئی ہیں.
प्रेफरेंस क्या मतलब चीज ये है कि होती मैं है? इंग्लैंड में जाके बैठ जाऊँ, कह दूं कि मैं भी नहीं, डुअल वो तो नेशनल। इंग्लैंड ही में है, कितने साल से पता नहीं है आपको? जब वो नहीं आएंगे, उन्होंने खुद कहा था असल में अपने इंटरव्यू में कि हम सामना करेंगे। अब नहीं सामना करेंगे। किया है ना भाई, सारा खानदान सामना कर रहा है ना। Finished ना, अब और और नहीं कैसे करना करें सामना, मुझे बताएं ना। सर, उनको और कोई मफरूर तरीका, declare किया हुआ है। कोई ईज़ा रसानी का मुझे कोई तरीका बताएं जो आप चाहती हैं, जिससे आपकी तसल्ली हो सर जाएगी। उनको बुला रहे नैब बुला रहा है, मैं नहीं बुला रही हूँ उनको। नैब बुला रहा है, नैब क्या है? कुछ नहीं है। नैब क्या है? आप बताएं। इस सुप्रीम कोर्ट ने जिसके फैसले को आप तस्लीम कर रही हैं, उन्होंने भी कहा ये मुर्दा घोड़ा मैं है। तो तस्लीम कर रही हूँ और आपने भी किया तस्लीम, ऐसा ना करें, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हमने करें। किया है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हुआ ना अली का अकामे पे, जिसमें दुनिया भर में सवालात उठाए, आप उसे दुरुस्त तस्लीम कर रही हैं, तो फिर इसे भी दुरुस्त तस्लीम करें कि उन्होंने कहा कि ये मुर्दा घोड़ा है नैब, इसे क्यों नहीं किया? और उस पे वॉचमैन क्यों बैठाया? उन्होंने बिल्कुल कहा। तो फिर दोनों बातें करें ना। फैसले में नहीं लिखा था, रिमार्क्स दिए थे उन्होंने। रिमार्क्स दिए थे, फैसला दिया था, बात तो एक ही है ना। तो आप कह रहे हैं कि नैब इज ये कह के डेड। तस्लीम कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का इकामे वाला फैसला नहीं मान रहे, लेकिन डेड नैब वाला मान रहे हैं। लेकिन डेड नैब वाला मान रहे हैं। फैसला है ये, जिन जजों ने फैसला किया है ना, ये रिटायर भी हो जाएंगे, उसके बाद कुछ अरसे बाद ये खुद कहेंगे कि ये फैसला सही नहीं था। ये खुद कहेंगे, मैं नहीं कह रहा। नसीम हसन शाह ने कहा ना रिटायरमेंट के बाद कि भाई वो फैसला गलत किया था, कहा ना भाई। तो ये भी तो जज ही है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जज थे। ओके, अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।